امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، توبہ۔ خواہشات انسان کو چلاتی ہیں، لیکن جب یہ خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ حساسیت کھو دیتے ہیں اور ایسے راستے پر چلتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انمول ایک خوبصورت بہادر نوجوان عورت ہے جو ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول اپنے کزن سارم کے ساتھ باہمی محبت میں ہے۔ دوسری طرف شانی ایک نوجوان پرجوش آدمی ہے جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے بے چین ہے، جو اکثر اپنے والد کے اخلاق اور اقدار سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کی ڈرائیور اسے تعمیراتی مغل کمال احمد کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ انمول، سارم اور شانی کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ لے لیتی ہے جب کمال احمد شانی کو ٹاسک دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، آفت۔ وریشا اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے والی ایک خوبصورت لیکن کم مزاج لڑکی ہے۔ وریشا نے وہی گمراہ راستہ اختیار کیا ہے جو ماضی میں اس کی ماں مہک نے اختیار کیا تھا۔ اپنے والدین سے متاثر ہو کر وریشا نے ایک لالچی فطرت پیدا کر لی ہے۔ وہاج، وریشا کا پھوپھی زاد، ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنی کزن شیفا سے محبت کرتا ہے، تاہم نہ وہاج اور نہ ہی شیفا کو معلوم ہے کہ وریشا وہاج سے حسد کرتی ہے اور اس کے خاندان کے خلاف برے ارادے رکھتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، بسمل۔ بسمل ایک پرعزم خاتون کی کہانی ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ جب وہ کامیابی کا پیچھا کرتی ہے، اسے خطرناک انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں محبت جان لیوا ہو سکتی ہے اور اعتماد آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہانی اس کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح خواہش عظیم بلندیوں تک لے جا سکتی ہے یا تباہ کن نتائج لا سکتی ہے۔ نعمان اجاز بطور ٹی ٹی ایک کامیاب تاجر اور زمیندار ہے جو اپنی کزن ریحام اور اپنے اکلوتے بیٹے موسیٰ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ حریم فاروق بطور معصومہ ایک نچلے طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکی، لیکن اس کے خواب اعلیٰ طبقے کی زندگی گزارنے کے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، عثمان مختار اور ماورا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، گرہیں۔ کچھ رشتے ناقابل یقین حد تک قیمتی ہوتے ہیں، لیکن حسد ان رشتہ داروں کے دلوں میں گھس سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے اور آپ کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کی ان رشتہ داروں سے محبت کے باوجود وہ اپنے حقیقی ارادوں اور ان کے نقصانات سے بے خبر رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ نمرہ اشرف اور ثمینہ کی بیٹی ہے۔
ان کی رشتہ دار ثریا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام راشد ہے، جو نمرہ کی قابلیت سے متاثر ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ نمرہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ثریا اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی دوران وجاہت ایک کامیاب نوجوان تاجر نمرہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک جدوجہد کے بعد قسمت ان کی شادی کے لیے سید میں آتی ہے، تاہم ان کی شادی سے ٹھیک پہلے ایک آفت آ جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، بیبی باجی کی بہویں۔ بیبی باجی بیبی آپا کی ایک دلچسپ کہانی ہے جو اپنے شوہر کی بیماری کے بعد اپنے گھر کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں جن میں سے 2 شادی شدہ ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بیبی آپا کے لیے انہیں ایک ساتھ رکھنا ناممکن لگتا ہے۔ سمینہ احمد بطور بیبی باجی عرف بیبی آپا 4 بیٹوں کی پیاری ماں ہے۔ شوہر کی بیماری کے بعد معاملات کو چلانا ان کے کندھوں پر ہے۔ منور سعید بطور صدیقی صاحب ایک کامیاب بزنس مین اور خاندان کے سربراہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کریں۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سعود قاسمی، جویریہ سعود، سنیتا مارشل، حسن احمد، فرحت، جنید جمشید نیازی، طوبیٰ صدیقی اور دیگر شامل ہیں۔ جب آپ اپنے آپ پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، باہر سے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ایک چبھن سی۔ ایک چبھن سی ایک بار کی خوشگوار ازدواجی زندگی کی کہانی کو بیان کرتا ہے جو ایک بیرونی شخص کی غیر متوقع آمد سے متاثر ہوتی ہے۔ نائلہ کا گھر جو پیار اور ہم آہنگی سے بھرا ہوا ہے تب ٹوٹ جاتا ہے جب اس کے گھر میں ایک نئے فرد کو پناہ ملتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی کھلتی ہے وہ افراتفری کا ہیرالڈ بن جاتی ہے، نائلہ کی زندگی کے تانے بانے کو کھولتی ہے اور وہ سب کچھ چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی۔ اس ڈرامے کو رخسانہ نگار نے لکھا ہے، محسن طلعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، علی عباس، جاوید شیخ، ہیرا خان، فہد شیخ اور ثونیہ حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، تیری چھاؤں میں۔ تیری چھاؤں میں ایک نوجوان لڑکی کے ہنگامے میں اترنے کی کہانی ہے۔ اپنے والد کے جبر اور مجبوریوں سے پہلے ہی کچلنے والی ودیمہ کی زندگی اس وقت شدید موڑ لیتی ہے جب سالار کے راستے اس کے ساتھ گزرتے ہیں۔ جیسے جیسے محبت کی بارش اس کے مزاج کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ان انتخابوں کا شکار ہو جاتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس کی آزادی کی کلید ہوگی۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عبداللہ بادینی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور لائبہ خرم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، یحییٰ۔ یحییٰ ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں ایک زبردست کہانی ہے جو 4 بہنوں والے خاندان کا پیارا اکلوتا بیٹا ہے۔ یحییٰ کے والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتا ہے۔ اس خاندانی متحرک کے درمیان یحییٰ خود کو اپنے والدین اور بہنوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے نمرد آزما پاتا ہے۔ یحییٰ کی پڑوسی ملی ایک دلکش اور متحرک نوجوان لڑکی اس کے لیے اٹل محبت رکھتی ہے، تاہم یحییٰ خود کو اپنے خاندان کے مطالبات میں الجھا ہوا پاتا ہے، اکثر اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیا یحییٰ اپنے جذبات کو اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں کے سامنے رکھے گا؟
اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جان سے پیارا جونی، پہلی محبت اور وفا کے جذبات کے درمیان پھنسے ایک سادہ آدمی کی کہانی۔ جیسے ہی جنید اپنے پیارے کے انکار سے شفا پاتا ہے، نیا ملا رشتہ عقیدت کے توازن میں لٹک جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو عالیہ بخاری نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد، ہیرا مانی، ماہم شاہد اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نادان۔ نادان ایک پاکستانی منی سیریل ہے جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے، جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ ایک ساتھ مل کر وہ کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے پورے چین ہے۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان اور احمد علی اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، عشق بے پرواہ۔ عشق بے پرواہ کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ یہ بنیادی طور پر عافان وحید اور علیزے شاہ کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں علیزے شاہ نے جنت کا کردار ادا کیا، جو عافان کے کردار سے شادی کرتی ہے اور وہ ایک ساتھ خوشگوار اور پرامن زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ عافان کا کردار ان کی شادی کے بعد جنت کا بہت خیال رکھتا ہے، تاہم اس کی ماں یہ سوچ کر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اس کی بہو اس کے بیٹے کی توجہ اس سے ہٹا رہی ہے۔ ڈرامہ خاندانی مسائل اور اس صورتحال سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں پر مرکوز ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی۔ اس کے والدین نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔